اب نثری انداز میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مجھے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں سپاس گزار ہوں علامہ حافظ محمد طلحہ مسرور ان کی خدمت میں کہ وہ نبی رحمت کے حضور نثری انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ علامہ حافظ محمد طلحہ مسرور PhD اسکالر اسلامک الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم قرآن گفتگو خدا رب ذوالجلال جس کو یقین ہے نا کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، ذرا مچڑ کر تڑپ کر سبحان اللہ بولتے۔ میں شوق سے اسی لیے کہلواتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جے رب نے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ کی کر کے آیا ہے، کہاں گا باری تعالیٰ تیرے محبوب دے محبوب امت دے جنت دے سبحان اللہ کہلوا کر درخت لوا کے آیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن گفتگو خدا بند ذوالجلال صحیفہ حق بے مثل و بے مثال ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، ارے آیا ہوں میں رسول کے لب جھومتا ہوا۔ اور یہ ایک ایک حرف کیسے جھوم کر بولتا ہے؟ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے 77,450 الفاظ کا استعمال کیا، 3,23,760 حروف کا استعمال کیا ہوا ہے، 48,872 مقامات پہ الف کو استعمال کیا، 11,228 مقامات پہ با کو استعمال کیا، 1199 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 1276 مقامات کے اوپر سا کو استعمال کیا، 3273 مقامات کے اوپر جیم کو استعمال کیا، 973 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 2416 مقامات کے اوپر خا کو استعمال کیا، 5642 مقامات کے اوپر دال کو استعمال کیا، 4697 مقامات کے اوپر زال کو استعمال کیا، 11793 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا، 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 5891 مقامات کے اوپر سین کو استعمال کیا، 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا، 2013 مقامات کے اوپر سواد کو استعمال کیا، 1607 مقامات کے اوپر دواد کو استعمال کیا، 1274 مقامات کے اوپر تو کو استعمال کیا، 842 مقامات کے اوپر زوا کو استعمال کیا، 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا، 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا، 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا، 6813 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 3432 مقامات کے اوپر لام کو استعمال کیا، 2,06,535 مقامات پہ میم کو استعمال کیا، 2,06,560 مقامات کے اوپر نون کو استعمال کیا، 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا، 1960 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال
ذوالجلال نے 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا. سبحان اللہ. قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے. قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبین بھی. قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی. قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی. قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی. قرآن نذیرت بھی نظارت بھی نظر بھی. قرآن تاثیر بھی مؤثر بھی اثر بھی. قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی. محشر کی مثالیں ہیں سدرا کی ثمر بھی. قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے. قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے. قرآن کی آیات میں ہے راتیں بھی ہے دن بھی. قرآن میں ذکر انسان بھی شیاطین بھی جن بھی. قرآن تو منبع کرم جود و صفا ہے. قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے. قرآن تو احسان ہے انسانوں پہ رب کا. قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا. قرآن تو گنجینہ ہے بے اصل و اصول کا. ہاں قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا. میں اس بات کے اوپر اپنی گفتگو مکمل میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم حروف مقطعات. اس کے معنی صرف دو ہی ہستی جانتے ہیں. ایک خدا کی ذات اور دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آگے چل کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم نے شک رکھا ہی نہیں ہوا. ذرا ایک بار محبت سے بولے نا سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم نے شک رکھا ہی نہیں ہوا ہے. اب میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے, حضور کے ظاہری زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں موجود تھا؟ نہیں تھا نا. تو پھر رب کس کتاب کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم نے شک رکھا ہی نہیں ہوا ہے؟ اچھا اسی سورہ بقرہ میں آگے چلے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. کئی ان پڑھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں خدا کس کو کتاب کہہ رہا ہوں. یہ کتاب کیا ہے؟ اچھا کوئی بولے قرآن ہے تو رب ذوالجلال نے سورۃ الواقعہ میں خود قرآن کا ذکر کیا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ قرآن کریم ہے. لیکن یہاں پر رب نے یہ نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فیہ, نہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ قرآن نہیں ایک کتاب ہے. اب ذرا آپ سبحان اللہ کہیں, میں آپ کو کتاب بتانا چاہتا ہوں. اسی قرآن کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کتاب کا مقام دیکھیں. فرمایا وَلَا أَصْغَرَ سورہ یونس وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چھوٹی سے چھوٹی شے بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب کے اندر جمع نہیں کر دی ہوئی ہے. سورہ نمل فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان اور زمین کیا ذرہ ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب کے اندر نہیں کر دیا ہوگا. نبیوں کا ذکر آیا, کتاب کی طاقت دیکھے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے انبیاء سنو, میں تمہیں حکمت بھی دوں گا, وضاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, تفکر بھی دوں گا, تدبر بھی دوں گا, امت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, سیادت بھی دوں گا, صدارت بھی دوں گا, عہدہ بھی دوں گا, مقام بھی دوں گا, مرتبہ بھی دوں گا, جاہ و جلال بھی دوں گا, عزت بھی دوں گا, شان بھی دوں گا, وقار بھی دوں گا, مقام نبوت بھی دوں گا. لیکن رب کہتا ہے جس کے وسیلے سے دوں گا نا وہ یہ کتاب ہے.
اب کوئی کہے یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ سورۃ الواقعہ میں رب کہتا ہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن بڑا ہی کریم ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتا ہے فی کتاب مکنون، ہم نے اس قرآن کو بھی ایک کتاب کے اندر محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ اب میں نے دیکھا یہ کتاب کون سی ہے، کسی مفسر کی بات نہیں کروں گا، کسی محدث کی بات نہیں کروں گا، سورۃ الجاثیہ پہ پہنچ کر میرا جسم تڑپ کر رہ گیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق، یہ ہماری وہ کتاب ہے جو کلام کرتی ہے۔ انکل جی جلد کا کام نہیں کلام کرنا، کتاب کبھی بھی کلام نہیں کرتی۔ یہ رب کس کتاب کو کہہ رہا ہے کہ ینطق نطق کرتی ہے، کلام کرتی ہے؟ سورہ نجم میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب کہتا ہے میں جس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں نا کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ اب سمجھ آئیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیوں کہا تھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ علامہ کہتے ہیں لو بھی مصطفیٰ ہے، قلم بھی مصطفیٰ ہے، اور رب نے کتاب بھی محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو مکمل، کسی نے کہا تھا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن پہ رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے، کانٹوں میں بھی پھول زندہ ہی ہوتے ہیں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ انکل جی جشن قرآن منا کر بتا رہی ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی رحمتوں کی برکتوں کی برسات اس گھر کے اوپر تا صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔